السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونا کیسا ہے۔ آئیے اس پورے سوال کو، مسئلے کو مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ کیا اس کی حقیقت ہے؟ مفتی صاحب قبلہ کی زبانی اس کو سنتے ہیں۔ حضرت، جیسے کہ غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں، جیسے دیوالی یا ہولی یا اور دوسرے تہوار، تو دیکھا جاتا ہے کہ بعض مسلمان ان کے تہواروں پر اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر جو ہے مبارکباد کے اسٹیٹس لگاتے ہیں ان کو، یا پھر سامنے سے مبارکباد دیتے ہیں یا تحفے لیتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں۔ اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسلمان جو ہے ان کے تہواروں میں شریک بھی ہوتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں ان کے تہواروں کی۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ درست ہے اس طریقے کے معاملات کرنا، غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونا، ان کو تحفے دینا یا ان کو مبارکباد دینا؟ عند شرع کیا اس کے معاملات ہیں؟ وضاحت فرمائے تاکہ ان لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے جو اس سے انجان ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، کفار کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا اور ان کی تعظیم کرنا یا تعظیم کی نیت سے شریک ہونا، جی، یہ ناجائز و حرام ہے، کفر کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسا کہ سیدی سرکار تاج الشریعہ فتاویٰ تاج الشریعہ جلد 2 صفحہ 47 پر فرماتے ہیں جی، کہ کفار کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا ناجائز و حرام ہے، اللہ اکبر۔ اور لائق تعظیم سمجھ کر شرکت کرنا کفر ہے۔ جی، ہولی دیوالی غیر مسلموں کا شعار ہے، اس میں شرکت کرنے والوں پر توبہ، تجدید ایمان فرض ہے، اور تجدید نکاح بھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر تعظیم کی نیت سے شریک ہوا ہے جی تو وہ نکاح بھی دوبارہ کرے، جی، اور نکاح بھی اگر فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اگر کسی سے مرید ہے تو مرید بھی دوبارہ ہو، بیعت بھی دوبارہ ہاں کر دی۔ دوبارہ اللہ ایمان لائے، توبہ کرے صدق دل سے، جی، اور دوبارہ کلمہ پڑھے، اللہ، ایمان میں اسلام میں داخل ہو، ایمان دوبارہ لے کر کے آئے، تجدید ایمان، تجدید نکاح اور تجدید بیعت دوبارہ کرے وہ۔ جی، اور حضور شارح بخاری فتاویٰ شارح بخاری جلد 2 صفحہ 566 پر فرماتے ہیں کہ ہولی دیوالی کی مبارکباد دینا اشد حرام منجر الکفر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مسلمان ایسا کرتے ہیں ان پر توبہ، تجدید ایمان فرض ہے۔ جی، بے شک۔ مبارکباد دینا یہ کفر ہے۔ آج بڑے دھڑلے کے ساتھ مبارکباد دی جاتی ہے، جی، موبائلوں پر اسٹیٹس وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ بے دینی ہے، جبکہ اپنے تہوار ہوتے ہیں عید وغیرہ تو اس میں ہمارے نوجوان جو ہے نماز تک ادا نہیں کرتے ہیں، جی، ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ تک نہیں کرتے ہیں، یہی حالات۔ ہاں، الٹے سیدھے کپڑے پہنے، الٹے سیدھے طریقے سے نہائے اور الٹی سیدھی نماز پڑھی اور گھر آ جاتے ہیں۔ جی، لیکن جب کفار کے تہوار آتے ہیں تو بڑی جو ہے خوشی کے ساتھ ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جی، کئی دن پہلے موبائل پر اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے، کفر کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ ان کی تعظیم کرنا۔ جی، اور اسی کے متعلق حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 683 پر فرماتے ہیں جی، کہ کفار کے تہوار کے لیے تحفے دینا حرام ہے، اور اگر تعظیم کی نیت ہو تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی انسان تحفہ دے رہا ہے لیکن اس کی تعظیم کی نیت نہیں ہے تب بھی حرام ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر تعظیم کی نیت سے وہ تحفہ پیش کر رہا تو ہے یہ کفر ہو جائے تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جی، اور فتاویٰ قاضی خاں میں بھی ہے، جلد 2 صفحہ 469 پر ہے کہ جس نے کفار کے تہوار کی تعظیم کے لیے کوئی کام کیا جی، یا کوئی چیز خریدی تو یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں،
جی بے شک. اسلام نہ تو تعظیم کی اجازت دیتا ہے، جی جی نہ شرکت کی اجازت دیتا ہے، بالکل. نہ مبارکباد کی اجازت دیتا ہے، نہ تحفے تحائف دینے کی اجازت دیتا ہے، جی بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچا جائے. جی اور یہ ایمانی کی ایک علامت ہے. بے شک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان. بے شک. جس نے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی، جی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کی، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. بے شک. اگر ہم کفار سے، یہود و نصارہ سے اس لیے بچتے ہیں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ یہ دین کے دشمن ہیں، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان سے بچ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ایمان کی پہچان ہے، بے شک. ایمان کی علامت ہے یہ. جی جی حق بات. تو ہمیں چاہیے کہ کفار مشرکین سے دور رہیں، ان کے رسم و رواج سے دور رہیں، ان کے تہواروں سے دور رہیں، ان میں شرکت نہ کریں. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. جی جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. تو اب یہ بھی اللہ مشابہت اختیار کرنا ہے. جی ہاں بالکل. کفار کے تہوار میں شریک ہونا یہ مشابہت اختیار کرنا ہے. جی کفر پر حمایت اور مدد کرنا ہے، کفر کا ساتھ دینا ہے. جی 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 اس لیے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. جی اگر نہیں بچے تو ہمارے ایمان چلا جائے گا، ایمان خطرے میں آ جائے گا. بے شک. اچھا جیسے مفتی صاحب قبلہ، یہ اسی کے اندر ایک سوال اور ہے کہ جیسے کفار مسلمانوں کو تحفے دیتے ہیں، مٹھائی وغیرہ یا اور جیسے تحفے دیتے ہیں ان تہواروں پر، تو یہ مسلمانوں کے لیے لینا جائز ہے یا کیا ہے؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس کے متعلق بھی لکھتے ہیں جی کہ اس دن نہ لیں، بلکہ ایک دن پہلے ایک دن بعد میں لے لیں. اور وہ تبرک کی نیت سے نہ لیں، جی بلکہ مال مفت کی نیت سے اس کو لے لیں، اس کو لے سکتے. تب کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی یہ نہیں ہو کہ بھئی ان کے تہوار کا ہے یہ، ہاں ایسا نہیں سوچے. جی، تبرک پرساد وغیرہ کی نیت سے اس کو نہ لیں، نہ لے. بلکہ مال مفت کی نیت سے لے لیں. اور خاص تہوار والے دن نہ لیں، ایک دن بعد ایک دن میں آگے پیچھے، یا تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں لے لیں. جی. اچھا اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ حضرت نے بہت اچھے سے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی. بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں ان سے جو ہے حضرت نے حوالے دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی آپ کو سنائی، اور یہ واضح کر دیا کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونا یہ اور ان کے تہوار کی تعظیم کرنا یہ کفر ہے. اللہ اکبر. اور جس نے کفر کیا اس نے اپنا ایمان کھو دیا. اب اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت یہ سب دوبارہ کرنے ہوں گے، تب وہ اسلام کے اندر دوبارہ سے داخل ہوگا.